بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیں پہ بھی مزاحمت ہو رہی ہو تو اس کو اگر آپ باہر سے سپورٹ کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ باہر سے جانے والا پیسہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوتا۔ اگر مزاحمت ہونی ہے تو مقامی وسائل سے ہونی ہے۔ افغانستان کے اندر روس آیا، افغانوں نے مقامی وسائل سے مزاحمت کی۔ ظاہر جب ٹیکنالوجی کا مقابلہ آیا تو انہیں ہیلی کاپٹر شکن میزائلوں کی ضرورت تھی اور وہ ملے بھی ان کو، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے روس کو وہاں سے چلتا کیا۔ لیکن ابتدائی مزاحمت جو تھی، اگر آپ اس کی داستان پڑھیں تو وہ بالکل مقامی ذخائر سے تھی۔ مطلب ٹینک کو وہ یوں روکتے تھے کہ جس روٹ پہ ٹینک آ رہا ہوتا تھا نا، اس میں جا کے بڑی تنگ سی جگہ سے جہاں سے ٹینک نے گزرنا ہوتا تھا وہاں پہ وہ بچھا دیتے تھے بوریاں، پٹسن کی بوریوں کے اوپر سے ٹینک کا یا بختر بند گاڑی کا ٹریک گزرتا تھا، وہ بوریاں ٹریک کے اندر پھنس جاتی تھی تو ٹریک پھنس جاتا تھا تو وہ رک جاتا تھا۔ تو وہ جو ارد گرد کی قریبی پہاڑیوں پہ چڑھے ہوتے تھے وہ جناب ہتھوڑے لے کے اور کسیاں لے کے اور اس طرح کی چیزیں لے کے ٹینک کے اوپر چڑھ جاتے تھے۔ اب ٹینک نے اوپر سے کھلنا ہوتا ہے ایسے کر، وہ ٹینک اوپر سے کھلتا تھا، ٹھیک ہے، تو اوپر کھڑے ہوتے تھے، اوپر ان کے سر کے اوپر مار لیتے، ٹھیک ہے۔ یہ مقامی مزاحمت کی ابتدا تھی۔ بندوقیں شدوقیں کلاشن کوفیں بعد میں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ فلسطین کو دیکھ لیں۔ فلسطین کو جو ہے جیسے ہی آپ نے ایران کی جو پراکسی ہے حزب اللہ کے ذریعے ان کو باہر سے سپورٹ کرنے کی کوشش کی، آپ نے جو تقریباً کم از کم 70 سال سے فلسطینیوں کی جو جدوجہد چل رہی ہے اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ فلسطینیوں کے پاس اگر مزاحمت کا کوئی استعارہ تھا تو وہ اخوان المسلمین سے انسپائرڈ جو تنظیم تھی، انتفاضہ کی موومنٹ جو تھی جنہوں نے چلائی، وہ تھے۔ رگڑا نکلوا دیا ایران نے ان کا، صرف اس لیے کہ ہم آپ کو باہر سے مدد کر دیں گے تھوڑی بہت۔ باہر سے ہونے والی مدد مؤثر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں مقبوضہ کشمیر کی بات کو بطور خاص ٹچ نہیں کر رہا کیونکہ پھر وہ کچھ دوستوں کی جبینوں کے اوپر شکن پڑ جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا پاکستان میں جو ہے وہ رزق اس سے وابستہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جہاد کے نام کے اوپر جو ہے وہ بجٹ بھی جاری ہوتے رہیں اور ڈونیشنیں بھی ملتی رہیں اور کشمیر میں قربانی کرائیں۔ اس سے کشمیر کی مزاحمت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ ہاں، چندہ اکٹھا ہو سکتا ہے، بجٹ کھایا جا سکتا ہے، ہڑپ کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا سر، مزاحمت نہیں ہو سکتی۔ مزاحمت مقامی ذریعے سے ہوتی ہے، اور یہ بات ایک مرتبہ پھر ثابت ہوئی۔ کیسے ثابت ہوئی؟ آپ کہیں گے دادا بڑی کہانی کو ادھر ادھر پھیلا دیتے ہیں۔ بات یہاں پہ ثابت ہوئی ہے کہ پولیس نے مارا جی چھاپا آزاد کشمیر میں ایک جعلی سگریٹ بنانے والی فیکٹری کہہ لیں یا کوئی چار دیواری ہوگی پولٹری فارم کے نام کے اوپر یا اس طرح کی کسی اور چیز کے نام کے اوپر، وہاں پہ بابر تاج راجہ صاحب یعنی راجہ بابر تاج صاحب کی جی وہ فیکٹری ہے۔ راجہ بابر تاج صاحب جی کشمیر کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے قائدین میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے آگے مطلب قائدین میں نے اس لیے کہا قائد کیونکہ انہوں نے اپنے دو کے جو ملازم ایجنٹ ہیں انجم زماں اور راجہ سہیب، ان کو بھی کور کمیٹی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو کور کمیٹی ہے اس میں شامل کرایا ہوا۔ تو یہ تینوں لوگوں نے یہاں پر جعلی سگریٹ بنانے کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ اس فیکٹری کے اندر ایک چھاپا کوئی آج سے 3 سال پہلے پڑا تھا PDM-1 کی گورنمنٹ میں، اور 5 ارب سگریٹس کا را مٹیریل پکڑا گیا تھا، اور وہ بینسن اینڈ ہیجز بن رہا تھا جی وہاں پہ جعلی۔ اور بینسن اینڈ ہیجز کے ان کی جو لاگت تھی وہ تقریباً کوئی 1-1.5 روپیہ تھی اس سگریٹ کے اوپر، اور وہ بینسن اینڈ ہیجز کا سگریٹ جو تھا وہ پیک ہو کر پاکستان میں آ کے 55 روپے کا بکنا تھا۔ اب 5 ارب کو 54 روپے سے ضرب دے لیں تو کتنے پیسے بنتے ہیں بھائی جان، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی اسی فیکٹری سے جو تھا، یہ چھاپا بھی اسی فیکٹری پہ پچا تھا۔ اس وقت FBR میں
اپنے کچھ بچے برخوردار تھے جو بتا دیتے تھے. آج کل تو ان کو ایران کے بارڈر پہ ٹرانسفر کر دیا ہوا. ایک وڈے بندے کا ٹیکس پھاڑ بیٹھا سی بچہ, تو اس کو ٹرانسفر وہاں پہ کر دیا. وہاں کے بعد پتا چلا ہے کہ جی وہ ادھر جائے گا, ادھر تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے نا, وہ چمن کے بارڈر کے اوپر, تو وہ اتنے ہی پوری نوکری گزارے گا. ان کو یہ دھمکی لگائی تھی اس نے, تو وہ وہاں پہ عجیب بچہ, تو اس لیے زیادہ خبریں نہیں آتی. لیکن یہ خبر میرے پاس لائیو آئی تھی کہ دادا وہاں سے 5 ارب سگریٹوں کا را مٹیریل پکڑا ہے ہم نے. اور اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو کشمیر کے حقوق کی آواز اٹھ گئی تھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی وجہ سے, کی طرف سے ہی اٹھی تھی. ٹھیک ہے, یہ تھڑے بازوں کا, ٹریڈروں کا, ٹریڈر بھی بڑے تو خیر سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں, ان پڑھ قسم کے نا, جو رنگ باز قسم کے, آپ کہیں پھڑیے. دیکھیے پھڑیے 2 طرح کے ہوتے ہیں. میں نے چونکہ دونوں کو کور کیا ہوا ہے اپنی پروفیشنل لائف کے اندر. ایک تو یہ اوپن مارکیٹ کے اپنا روپے کی مارکیٹ, یہ جو کرب سائٹ مارکیٹ جس کو کہتے ہیں, باقاعدہ ریگولیٹڈ ہے اب تو. جب اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش ہوئی, انہوں نے اسمبلی ہال کے سامنے اتنا ڈرامہ کیا کہ پتہ نہیں آج قیامت آ جانی. اور دوسرے پھڑیے میں نے سٹاک ایکسچینج کے دیکھے تھے. سٹاک ایکسچینج کے پھڑیے وہ تھے جن میں سے زیادہ تر وہ جو بول بول کے اچھل اچھل کے قیمتیں نہیں لگا رہے ہوتے تھے پرانے زمانے میں شیروں کی, ہے نا, وہ پھڑیے ان کو کہتے ہیں. وہ پھڑیے جو تھے نا جی, پھڑیے کے کہاں سے نکلا ہے, ادھروں پھڑ کے ادھر دیتا مال تے وچوں اپنی پھٹی لائی, اینو پھڑیا کہندے. سٹاک مارکیٹ کے پھڑیوں کا خیال تھا کہ اگر سٹاک مارکیٹ ڈیجیٹلائز ہو گئی تو یہ تو قیامت آ جائے گی, سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا. سر 3 دن انہوں نے مال روڈ روکا, پھر چوتھے دن کوئی لیاقت ملک ٹیپ کا بندہ آ گیا, انہیں پھر وشا کے توتا نکلیا, گرمیاں دے دین سا. ٹھیک ہے, اس نے پھر وشا کے جو پھینٹیا ہے نا, پھر کوئی پھڑیا نظر نہیں آیا دوبارہ زندگی میں بھی اس سڑک کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا انٹرسٹ ہے. یہ بھی پھڑیے ٹیپ کے لوگ ہیں, یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے ہیں. فائنانسنگ انہیں کہاں سے آ رہی ہے, لوکلی جنریٹ کر رہے ہیں فائنانس. جب آپ لوپ ہول چھوڑیں گے, مختلف قسم کی باتیں چھوڑیں گے, ان کو گندم 2 روپے کلو ملے گی تو 8 روپے کلو ملے گی, تو ان کو یونٹ 3, یہ لوپ ہولز ہیں. اب 3 روپے کلو واٹ کے اوپر وہاں پہ آپ جون سی مرضی جالی, آپ جناب وہ کرپٹو کی ڈگنگ شروع کر لیں وہاں پہ, اتنی سستی بجلی سے ہوتی ہے نا. کرپٹو کے کرنسی کی جو ڈگنگ ہوتی ہے آن لائن, وہ اس سے ہوتی ہے نا. آپ وہ کرپٹو کی ڈگنگ شروع کر لیں, آزاد کشمیر کے اندر کرپٹو کرنسی بناتے جائیں بیٹھ بیٹھ کے, اور دنیا کے انٹرنیشنل فورمز پہ بیچیں. اتنی سستی کر دیا آپ نے بجلی. ٹھیک ہے, یہ ڈسکریپنسیز ہیں. آج ہم جو کچھ بھگت رہے ہیں یہ پچھلی ڈسکریپنسیز کی بادامالیوں کا نتیجہ ہے, یہ پچھلی بادامالیوں کا نتیجہ ہے. اور یہ جو بادامالیاں کر رہی ہے پیپلز پارٹی, یہ کروا رہی ہے سنگی کے اوپر 9 رکھ کے باقی پارٹیوں کے, یہ ہماری آئندہ نسلیں بھگتیں گی, کیونکہ پیپلز پارٹی سے کوئی اچھا کام تو ہونا نہیں ہے. اور اس سے وڈا بتھون جو ہے, جس کو کہنا چاہیے, پنجابی سمجھتے ہیں بتھون کا کی مطلب ہوں لولا, اس سے وڈا بتھون اور لولا چاچو کی گل ہوئی یار. کہیں پہ سٹینڈ لو یار, شو یور سپائن. اگر وردی والے بھی کہتے ہیں تو ان کے ساتھ آرگومنٹ کریں کہ نہیں بھائی نے ایڈا بڑا بلنڈر نہیں مارنا سی, چپ کر کے سائن کر دیتے, ان کو جن بنا دیا. ٹھیک ہے, ان کے اندر ہوا بھر دی. اب جناب وہ جن نیچے آنے کو تیار نہیں ہے, بوتل میں بند ہونے کو تیار نہیں ہے. اس جن کی اوقات تو بوتل کی بھی نہیں ہے یار. یہ تو جن وہ ہے کہ اس کو لپیٹ کرنا ایسے کر کے, ہاں ایسے کر کے لپیٹ کرنا, ایسے گلاس میں رکھ دیا جائے, تھوڑا جا پانی بھی پا دیتا جائے, تر و تازہ رہے گا. ٹھیک ہے, اس طرح کا جنوں آپ نے ان کو بنا دیا ہے, تو پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ایک ہجان کی کیفیت ہے. الیکشن انہوں نے ہائی جیک کر لی. اب آپ کہتے رہیں گے ہم نے وہاں پہ جمہوری طریقے سے الیکشن کروائے ہیں. انڈیا کا میڈیا اور انڈین پیڈ سوشل میڈیا, پاکستان تحریک انصاف, پی ٹی آئی نامی جال ساز اور فتنہ پارٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ مل گئی ہے. اب آپ پٹتے رہیں, پوری دنیا کو یقین دہانی کراتے رہیں کہ جناب نہیں, ہم نے وہاں پہ الیکشن کروائے ہیں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور اسمبلی بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. انہوں نے ایڈا خوفناک پروپیگنڈا کیتا ہے کہ رہے رب دا نا یار. جن مزاحمت کاروں کا قومی شاعر احمد فرہاد ہو, یک بک یک
میرا مطلب ہے یوتیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود جو ہے اس کو یک مطلب بھی نہیں پتا اور لکھنا بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, وہ لکھا وہ بھی غلط تھا, لیکن وہ وہاں کا اگر جس تحریک کا قومی انقلابی شاعر ہے احمد فرہاد ہو, اس تحریک کے کا آپ اندازہ کر لے. میرے کو اور نہیں بولیا جا رہا, میرے کو کھانسی آ رہی ہے, اتوں میں کھا بیٹھا لنگڑا آم رہی بیار خان تو آیا ہے, اور لنگڑا جو ہے نا کافی بدبودار آم ہے, کافی بد ذائقہ آم ہے. لنگڑا آم نہ لینا ساری عمر. میں نے ایسے بچپن کے شوق کے اندر, میں اسکول جانے سے پہلے ہم لنگڑا آم کھایا کرتے تھے, اس کے بعد تو یہ دسہری چونسا وغیرہ آ گئے نا جی, تو انہوں نے ڈومینیٹ کر دیا. لیکن میں نے کہا بچپن کی یادیں تازہ کی جائیں یار, 60 سال کراس کیتے نے تو بچپن دیا یاداں شروع کیتیاں جان. تو میں نے اس پہ لنگڑا آم منگوایا تھا, بدبودار, بہت گھٹیا آم, لنگڑا بہت گھٹیا ہے, اس لیے آپ نے نہیں منگوانا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.